بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الترمذی اور بخاری المسلم حدیث شریف میں یہ ہے، حدیث مرکوز ہے، 3 بندے ایسے ہیں جن کے عمل اللہ رب العزت کے ہاں منظور اور مقبول ہے، اور 3 عمل انسانوں کا ایسے ہیں جن پر اللہ رب العزت نفرت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی مقبول ناپسندیدہ بندوں کی علامت بھی ذکر فرما دی ہے، تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اوصاف سے بچائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کے لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، جبکہ باقی 3 طرح کے لوگوں سے اللہ رب العالمین نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ رب العالمین محبت فرماتے ہیں، ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسے قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں، بلکہ محض اللہ کے واسطے اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو، اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے، اور ایسے شخص علیحدگی میں اسے مانگنے والے شخص کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ رب العالمین اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائے، اور ایسے شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وزاری اور کلام اللہ رب العالمین کے پاس کتاب کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کا رازق میں شکست ہو گئی ہے، لیکن ایسے شخص بھاگنے کے بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصر اس کے قدم چوم لے۔ جمع ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص کے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے۔ اس سے بڑا بدبخت انسان اس دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو پہلے ہی تنگ دستی بنایا، پھر وہ گناہ عظیم زنا گناہ کبیرہ کرے۔ اللہ رب العزت ایسے انسان سے بہت زیادہ نفرت فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص سے غضبناک ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، میں نے تمہیں ذریعہ اسباب یہ نہیں کہ مالدار نہیں بنایا، پھر بھی تم تکبر کرتے ہو۔ ایسے شخص سے اللہ رب العزت بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوسروں پر ظلم کرے۔ جمع ترمذی شریف۔ پہلا مبغوث تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود زناکاری کا مرتکب ہو۔ دوسرا مبغوث وہ بندہ ہے جسے تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدگی مذکور ہے۔ تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک ایسے شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہ ہو پھر بھی وہ شخص تکبر کرے تو اللہ رب العالمین کی مبارک نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اس پر ایک شخص نے دست آداب ہاتھ جوڑ کر سوال کیا، اللہ کے رسول، کیا بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے؟ کیا وہ بھی تکبر ہے؟ آپ اس صحابی کا یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جواب دیا کہ نہیں، اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ صحیح مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کا علاج یہ بتایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا، مبعوث بندہ وہ ہے جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کا مل جانا محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اسی کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا اونچے درجے کی حماقت ہے۔ محدثین کرام اللہ نے، یعنی علماء کرام یا فقہ کرام الغنی العلموں کی تصریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواری کے قرض کی ادا نہ کرے۔ ایسے مالدار انسانوں سے اللہ رب العزت بہت زیادہ نفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے انسان، تیری اوقات مٹی ہے، میں نے تمہیں مالدار بنایا تاکہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کا اسباب بنے، لیکن تو ان غریب اور مسکینوں کا حق کھا کر اس پر ظلم کیا کرے۔ اللہ رب العزت ایسے انسانوں پر غضبناک ہو کر نفرت فرماتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دست آداب عذرانہ دعا کرتے ہیں، ہم سب مسلمانوں کو اپنا محبت بندہ بنائے اور ہم تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔